السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈری کی انگلش کی پویم دا مین آف لائف اپرائٹ کے متعلق پڑھیں گے، جو کہ تھامس کمپین نے لکھی ہے۔ یہ ایک ریلیجیس پویم ہے۔ دا مین آف لائف اپرائٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداری سے زندگی گزارنے والا انسان۔ تو آئیے ہم اپنی پویم کو شروع کرتے ہیں۔ مین آف لائف اپرائٹ، اپرائٹ مانے کہ آنیسٹ یعنی کہ ایماندار۔ whose guiltless heart is free، guiltless کا مطلب یہ ہے کہ بے گناہ یعنی کہ گناہوں سے آزاد۔ ایک ایماندار شخص وہ ہوتا ہے جس کا دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ from all dishonest deeds، سارے ہی برے کاموں سے، اور thought of vanity یا کہ غرور کے خیالوں سے۔ تو اس استنزا کا مطلب یہ بنتا ہے اسٹوڈنٹس کہ ایک ایمانداری سے زندگی گزارنے والے شخص کا دل برے کاموں سے آزاد ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط کرنے کا تصور بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ اچھا سوچتا ہے، وہ جو سوچتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اس لیے وہ کبھی کسی دوسرے کے ساتھ برائی کرنے کا تصور بھی نہیں کرتا ہے۔ تو ایک ایماندار شخص ایمانداری کی زندگی گزارتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا دل پاک و صاف ہوتا ہے گناہوں سے اور برے کاموں سے۔ اسٹوڈنٹس سیکنڈ اسٹنزا شروع کریں گے۔ دا مین ہوز سائلنٹ ڈیز ان ہارملیس جوائز آر اسپینڈ، ایک ایسا شخص جو کہ ایمانداری کی زندگی گزارتا ہے، وہ سائلنٹلی خاموشی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر وہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی خوشی سے زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہے۔ سائلنٹ ڈیز کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزارنا۔ ان ہارملیس جوائز اور اسپینڈ، اس کا مطلب یہ ہوا اسٹوڈنٹس کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر جوائے مانے کہ خوشی سے اپنی زندگی اسپینڈ کرتا ہے یعنی کہ گزارتا ہے، وہ کسی دوسرے کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتا ہے اور وہ سکون سے زندگی گزارتا ہے۔ ہوم ہوپس کین ناٹ ڈیلیوڈ، ایسے انسان کو اس کی ہوپس یعنی کہ امیدیں کبھی بھی ڈیلیوڈ مانے کہ دھوکہ نہیں دیتی۔ ڈیلیوڈ کا مطلب ہے ڈسیو، اور اس ورڈ کو یاد کر لیجیے اسٹوڈنٹس کیونکہ یہ اکثر آپ کے ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے۔ تو ایسا انسان جو کہ ایمانداری کی زندگی بسر کرتا ہے، ایسے انسان کو اس کی امیدیں کبھی دھوکہ نہیں دیتی، کیونکہ اس کی خواہشیں محدود ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ کبھی بھی اپنی امیدوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ ناٹ سارو ڈسکنٹینٹ، اور نہ ہی دکھ درد اور پریشانیاں اسے بے چین کرتی ہیں، کیونکہ اسے خدا کی ذات پر یقین ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ دکھ درد اور پریشانیاں آنے جانے والی چیز ہیں۔ اسٹوڈنٹس تھرڈ اسٹنزا پڑھیں گے۔ دیٹ مین نیڈس نائدر ٹاورس نار آرمر فار ڈیفینس، ایسا شخص جو کہ ایمانداری کی زندگی بسر کرتا ہے، اس طرح کے شخص کو نہ ہی کسی ٹاورس کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی اپنا دفاع بچاؤ کرنے کے لیے کسی آرمر مانے کے ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایماندار ہوتا ہے اور اس نے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا ہوتا ہے، اس لیے اس شخص کو کسی طرح کا خوف یا ڈر نہیں ہوتا ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے۔ وہ کبھی بھی بڑی بڑی بلڈنگز بنا کر وہاں پر چھپ کر نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ وہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی سادگی سے گزار رہا ہوتا ہے۔ اب ٹاورز کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ بلڈنگز جو کہ بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، جس طرح کے فورٹ یعنی کہ قلعے وغیرہ، کیونکہ اکثر جو بہت امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں جس طرح کے بادشاہ یا نواب یا سردار وغیرہ، انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگز بنا رکھی ہوتی ہیں اور اس بلڈنگ کے ارد گرد اپنا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے اپنی فوج یا کچھ ہتھیار بند لوگ تعینات کر رکھے ہوتے ہیں تاکہ ان کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ نار سیکریٹ ورڈز ٹو فلائی فرام تھنڈرس وائلنس، اور نہ ہی اس طرح کے ایماندار اور نیک انسان کو ان خفیہ تہہ خانوں کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر وہ بھاگ کر چھپ کر بیٹھ جائے ان حملہ آوروں سے یا اس دہشت سے، اس خوف سے، کیونکہ اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہوا ہوتا ہے، وہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اسے کسی بھی چیز
چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس فورتھ استنزا شروع کریں گے۔ He only can behold with unfrightened eyes. ایسا شخص ہی دیکھ سکتا ہے بے خوف نگاہوں سے the horrors of the deep سمندری دہشت کو and terrors of the skies اور آسمان کی دہشت کو۔ اس استنزا کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ نیک ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، جس کو خدا کے اوپر یقین ہوتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا ہے، اور ایسا شخص ہی بے خوف نگاہوں سے ان ساری آفتوں کا سامنا کرتا ہے، ان ساری دہشت کا سامنا کرتا ہے، وہ چاہے وہ زمینی آفت ہو، چاہے وہ زمینی کوئی ارتھکویک ہو، زلزلہ ہو یا سیلاب ہو یا طوفان ہو، ان سب چیزوں کو وہ بے خوف نگاہوں سے دیکھتا ہے، یا وہ آسمانی کوئی آفت ہو، ان سے یہ نہیں ڈرتا ہے، وہ ان چیزوں سے کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت برحق ہے۔ اسٹوڈنٹس ففتھ استنزا پڑھیں گے۔ thus scorning all the cares that fate our fortune brings. تو اس طرح وہ شخص جو کہ ایماندار ہوتا ہے، اپرائٹ ہوتا ہے، وہ دنیائی چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ اسکورننگ کا مطلب ہے نفرت کرنا۔ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں مبتلا نہیں کرتا ہے جو کہ فیٹ یعنی کہ تقدیر یا فارچون یعنی کہ قسمت سے ملتی ہیں۔ وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہے۔ وہ قدرت اور خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ دنیائی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے۔ He makes the heavy in his book. He makes the heavy in his book. His wisdom heavily thing. کیونکہ ایماندار شخص قدرت کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اس طرح وہ اپنی جنت خود بناتا ہے۔ وہ اپنی جنت اپنے اچھے کاموں سے بناتا ہے۔ His wisdom heavenly things. اس کی جو وزڈم ہوتی ہے، اس کی عقل جو ہوتی ہے، وہ اسے اچھے کاموں میں مبتلا کرتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اس طرح وہ اچھے عمل کر کر اپنی جنت خود بناتا ہے۔ اسٹوڈنٹس لاسٹ استنزا پڑھیں گے۔ Good thoughts his only friends, his wealth a well spent age. ایک ایماندار شخص اچھے خیالات سے دوستی کرتا ہے، اور اچھے خیالات کی وجہ سے اس نے اچھے عمل کر رکھے ہوتے ہیں، اور اس کے اچھے اعمال اس کی ویلتھ ہوتے ہیں۔ ویلتھ کا مطلب یہ ہے کہ دولت، یعنی کہ دنیائی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ دولت نہ ہو، لیکن اچھے عمل اس کی وہ دولت ہوتی ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں اچھے عمل اور اچھے کام کر کے گزاری ہوتی ہیں۔ A well spent age ایک بہت اہم ٹرم ہے، اور یہ کوشچن آپ کے پیپر میں بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو کہ ایماندار ہوتا ہے، اس کی گزاری ہوئی زندگی جو اس نے اچھے کاموں میں گزاری ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کی اصل دولت ہوتی ہے۔ The earth is sober in and quiet pilgrimage. صبر ان کا مطلب اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ a place of temporary stay، یعنی کہ وقتی دنیا۔ ایک ایماندار شخص upright man وہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسے جو زندگی دی ہے وہ وقتی دی ہے، اور وہ اس دنیا میں کچھ وقت صرف کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی وہ ایک ایسے سفر پر آیا ہوا ہوتا ہے جس طرح سے ہم کسی مقدس جگہ یعنی کہ جیسے کہ حج کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر عبادت کرتے ہیں، عبادت کر کے خدا کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں، اچھے کام کر کے خدا کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے خدا نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ وقتی ہے، اور اس دنیا میں جب ہم زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اچھے انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی دن اسے واپس اصل گھر جانا ہے۔ اس وجہ سے وہ اس دنیا میں وقتی دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اچھے اور نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، تاکہ جب وہ واپس جائے تو اسے ایک اچھا ریوارڈ دیا جائے، اور وہ اس دنیا سے دنیائی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے جو کہ برے عمل ہوتے ہیں۔ وہ اچھے عمل کر کے خدا کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت برحق ہے اور